مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مخ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جی ہاں، علامہ اقبال کے اس خوبصورت کلام سے اس ویڈیو کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ آنے والی چند ویڈیو میں پیارے بچوں علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور ان کی خوبصورت شاعری اور کلام پر بات کی جائے گی۔ 14 اگست بھرپور طریقے سے آپ نے منائی، بہت سے بچوں نے مجھے اپنی پکس فیس بک اور انسٹاگرام پہ شیئر کی، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت تک ہر سال یوں ہی ہمارے بچے جشن آزادی بھرپور طریقے سے مناتے رہیں۔ اقبال پہ بات کرنے سے پہلے ایک پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس گزارش اور درخواست کے ساتھ کہ یہ پیغام تو ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سوشل میڈیا میں بہت کچھ شیئر کرتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں کہ اس کو آگے شیئر کیجئے، لیکن ایک پیغام جس کی اشد ضرورت ہے وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور وہ پیغام ہے صفائی کا پیغام۔ اپنے اس وطن کو، اپنی دھرتی ماں کو صاف رکھیے اور اس کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہمارے گلی کوچے، بازار، سڑکیں، پارکس اور ہمارے تفریحی مقامات اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمیں ان کو صاف رکھنا چاہیے، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم ان میں شاپر اور اپنا کوڑا کرکٹ اور کچرا پھینکاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری دھرتی ماں ہے، اس سے محبت بھی اور اس کی صفائی کا خیال بھی ہمیں رکھنا ہے۔ حکومتوں کو کوسنا چھوڑ دیجئے، اداروں کو کوسنا چھوڑ دیجئے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور ہم پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس وطن کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پیارے بچوں، اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا سلسلہ کشمیر کے گاؤں پلگام سے ملتا ہے۔ کشمیر سے ہجرت کر کے آپ کے آباء و اجداد سیالکوٹ تشریف لے آئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد جو بہت درویش صفت انسان تھے، اور آپ کی والدہ جن کا تعلق سیالکوٹ کے نواحی قصبے سمڑیال سے تھا، آپ بھی اس بات کے لیے بہت مشہور تھی کہ آپ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی۔ 1877 9 نومبر شیخ نور محمد اور امام بی بی کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اقبال رکھا گیا۔ اقبال جب 4 سال کے تھے تو آپ کو قریبی مسجد میں داخل کرایا گیا قرآنی تعلیمات کے لیے، اور پھر سیالکوٹ میں واقع اسکاچ مشن اسکول اینڈ کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہوا، اور وہاں سے آپ نے میٹرک اور ایف اے کی تعلیم مکمل کی۔ اس تعلیم کے دوران آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو سید میر حسن جیسے استاد ملے۔ جی ہاں، یہ وہی سید میر حسن ہیں جن کو اس وقت کی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اقبال نے یہ سید میر حسن سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور بچوں عربی میں اقبال اتنے ذہین تھے کہ اقبال کو عربی میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے خان بہادر جلال الدین ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ایف اے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے بیچلرز اور ماسٹرز کیا۔ ماسٹرز کے دوران آپ کے ٹیچر سر تھامس آرنر تھے جن کی شخصیت سے اقبال بہت متاثر بھی تھے، اور انہی ٹیچر نے اقبال کو یہ قائل کیا اس بات پہ کہ آپ اتنے ذہین اور محنتی ہیں، آپ کو یورپ جانا چاہیے اور پی ایچ ڈی کرنی چاہیے۔ اور یوں 1905 میں اقبال یورپ تشریف لے گئے اور وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ٹرینٹی کالج سے آپ نے بیچلرز کا امتحان پاس کیا، اور پھر آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی تشریف لے گئے۔ بچوں، اقبال کو زبانیں سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ صرف 3 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ نے جرمن زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ اقبال کے ایک دوست تھے سوامی راما تیرتھا جن کو سنسکرت آتی تھی، یہ بھی ایک زبان ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے اقبال نے یہ دل میں خیال آیا اقبال کو کہ میں اگر اپنے دوست کو مثنوی سکھا دوں
تو بدلے میں وہ مجھے سنسکرت سکھا دے گا۔ تو یوں اقبال نے اپنے دوست سے سنسکرت زبان سیکھی۔ عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو دوستی بھی لرننگ کے لیے کرتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمارے اقبال ایسے ہی تھے۔ بچوں، اقبال پی ایچ ڈی کے بعد اپنے وطن واپس تشریف لے آئے، لیکن اقبال کا دل بہت غمگین رہتا تھا مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے۔ تبھی اقبال کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو ایک رہنما چاہیے، ایک لیڈر چاہیے، اور یہ اقبال کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے تلاش کیا کس کو؟ جی ہاں، محمد علی جناح۔ میں ایک ویڈیو میں آپ سے وہ خوبصورت خطوط شیئر کروں گا جو اقبال نے محمد علی جناح کو لکھے، جس میں انہوں نے نہ صرف ایک قائد اعظم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ جیسا رہنما اس قوم کو چاہیے، بلکہ اس وقت کے لحاظ سے جو بھی سیاسی داؤ پیچ تھے وہ بھی اقبال نے قائد اعظم کو سکھائے اور گائیڈ کیا۔ وہ خطوط بہت خوبصورت ہیں اور میں نے وہ سارے خطوط پڑھے ہیں، میں آپ سے بھی چند خطوط شیئر کروں گا۔ اقبال نے بچوں کی بھی شاعری کی۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے مکڑا اور مکھی، اور مکڑا اور مکھی، ایک مکڑا اور مکھی جو نظم ہے وہ آپ کو ایک ویڈیو میں پڑھ کر بھی سنا ہوں۔ جی ہاں، پہاڑ اور گلیری بھی، ویری گڈ، وہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ اور لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن میری تمام بچوں سے اور تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس نظم کو دوبارہ غور سے پڑھیے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے اور خود سے یہ سوال کیجیے کہ زندگی گزارنے کا یہ بہترین اصول جو بچپن سے میں پڑھتا آ رہا ہوں، کیا میں زندگی اس کے مطابق گزار پا رہا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو کوشش کیجیے کہ اس کے سانچے میں ڈھل جائے ہم لوگ، تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ بچوں، اقبال کا بہت سا کلام قرآن پاک کی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے، اور میں آنے والی ویڈیوز میں کچھ ایسے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اقبال نے مسلمانوں کو تو یکجا کیا ہی شاعری کے ذریعے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح بھی پھونکی، انہیں بیدار کیا، سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا۔ اور اقبال کی وہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ جی ہاں، ایسی بہت سی خوبصورت شاعری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بچوں، اور اقبال کی زندگی اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کرتا رہوں گا۔ اقبال کی ویڈیوز کے سلسلے کے بعد ہم بات کریں گے اپنے عظیم لیڈر جناب محمد علی جناح کی شخصیت کے بارے میں، پھر فاطمہ جناح کی شخصیت کے بارے میں، پھر لیاقت علی خان اور کچھ اور ایسی شخصیات جن کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ آج آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ آخر میں اس پر ایک پیغام کو دوبارہ دہراؤں گا اور تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ یہ پیغام ضرور شیئر کیجیے کہ ہم اس ملک کو صاف اور شفاف رکھنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ملک ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ حافظ۔